الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب و مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے۔ تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں تیری شان جل جلالہ ہو۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کے جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذمہ داران مسجد، وہ جمعیت، وہ جماعت، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین سننے والی میری امت کی غیور خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس سرزمین کے 2000 باطل مذاہبوں میں سے بچا کر اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، اندور میں ہماری یہ پہلی آمد ہے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے موقع دیا اور آپ جیسے علم والے لوگوں کو کچھ باتیں بتانے کا اللہ نے موقع دیا، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج کے اس جلسے کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ بڑا ہی کربناک اور بڑا ہی زبردست عنوان ہے کہ گناہوں کا بوجھ اور اعمال سے دوری کے اسباب۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے عزیزان محترم کہ گناہ ہوتا کیا ہے، اس کا تصور ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ گناہ کرتے کیا ہے، اس کا تصور ہمارے پاس سے ختم ہو گیا۔ جن کے پاس گناہوں کے انبار تھے، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، قرآن کو اپنے نظروں کی زینت بنائی، اپنے عمل میں نبی کی سنتوں کو لایا، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زمین پر چلتے تو ان کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا دیتا۔ جب وہ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیے اور برائیوں سے دور ہو گئے اور برائی کے کوئی ذریعہ ان کی زندگی میں شائبہ نہ رہا، مکمل طور پر وہ اپنے آپ کو سدھار کر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے جب کر دیے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بہترین لقب سے انہیں نوازا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ آج
میرے اور آپ کے پاس قرآن بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، توحید بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میری اور آپ کی درگت ایسی کو بنائی گئی؟ اسی لیے کہ آج ہم نے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا، آج ہم نے غلطی کو غلطی نہیں سمجھا۔ اسی لیے آج کے اس جلسے کے لیے، اس خطبے کے لیے ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے بڑی کربناک آیت ہے، سورۃ الانبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1۔ سورہ کھولتے ہی آپ کو آیت مل جائے گی۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 1450 برس پہلے آیتوں کا نزول کر کے رہتی دنیا تک کے سبق اور درس دے دیا، سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ جو درس، یہ سبق، یہ املا جو کروا رہے ہیں اسی کے مطابق تمہاری زندگی میں عمل ہونے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کیا کہا؟ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ دھڑک جانا چاہیے دل، کانپ جانا چاہیے طبیعت، بلڈ پریشر اگر بڑھا تو اس آیت کو لے کے بڑھنا چاہیے، کسی کی شوگر اگر بڑھتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس آیت کے تحت ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچے کو بڑی محنت سے پڑھایا، بچہ ڈگری میں فیل ہو گیا، باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، استغفر اللہ، ماں کی شوگر بڑھ گئی، پریشان حال، تجارت کاروبار میں نقصان ہوا، بی پی بڑھ گیا، کچھ اور ہو گیا، کچھ اور نکال لیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج قرآن کا جو مزاج ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ مزاج کو میں نے اور آپ نے قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر تاخچے میں رکھ دیا۔ کوئی فیصلہ لینے کی باری اگر آتی ہے تو احمقوں سے فیصلہ لیا جاتا ہے، کوئی بات سننے کی باری آتی ہے تو خاندان کے کسی بزرگ بڑے کو بلاؤ بھائی پوچھ لیں گے کیا ہے۔ ارے اس سے زیادہ بزرگ قرآن تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے، تمہاری جائیداد کے بٹوارے کا مسئلہ فیصلہ قرآن میں موجود ہے۔ ماں باپ کی اطاعت، اولاد کی تربیت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس قرآن کے اندر فیصلہ رکھا گیا ہے۔ کیا ہم لیتے ہیں قرآن سے فیصلہ؟ کیا ہم سمجھتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بیچارہ تو امام صاحب کے ذمے کر دیا گیا کہ بس وہ آنا، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جو بھی قرات آتی ہے سنا دینا، ہم پیچھے ٹھہرنا، اتنا معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ہے، اس کے بعد آمین بولنا، باقی کے آیتوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعلق؟ کبھی امام صاحب نے فجر کی نماز میں لمبی سورت اگر پڑھا دی تو کم سے کم امام کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھ لیا جاتا کہ مولوی صاحب آج تو جو سورت آپ نے پڑھائی ہے بڑی بڑی سورت پڑھا دی، بڑے اچھے انداز میں پڑھا دی، یہ کون سی سورت ہے؟ میں کم سے کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لوں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ کیا ہے کبھی ہم نے؟ جلدی بولنا بھائی، میں بولا بیچ میں پوچھتا ہوں، منڈے نہیں لانا بھائی، سوری، میں زبان سے بول رہا ہوں، آپ بھی زبان سے بولیے۔ میں اشارہ میں بات کروں گا، میرے کو گونگے کی بھی بھاشا آتی، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بھاشا آدھے گھنٹے کے جا سکتا ہوں الحمدللہ۔ کر لوں؟ کر لوں؟ نہیں تو پھر جواب دینا انشاءاللہ، میرے ساتھ ساتھ چلے تو مزہ آتا۔ آپ دو جو ہے 4 قدم پیچھے میں آگے آگے چلے جا رہا ہوں تو معاملہ کوئی نہیں ہونے والا ہے۔ میرے سے آگے جانے میں بھی فائدہ نہیں ہے، میرے سے پیچھے رہنے میں بھی فائدہ نہیں ہے، میرے ساتھ اگر چلیں گے تو فائدہ رہے گا انشاءاللہ، آپ کا بھی میرا بھی، دونوں بھی، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کا شریک نہیں ہے۔ چاند کا مالک وہ، سورج کا مالک وہ، جنت جہنم کا مالک وہ، 7.5 ارب انسانوں کو غذا دینے والا مالک وہ، ایک دن میں 350 کلو غذا کھانے والی ویل مچھلی کا مالک وہ، اللہ اکبر۔ وہ مالک کہہ رہا ہے اے انسانوں، تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ کتنا یقین کرتے ہیں آپ اس بات کے اوپر؟ کتنا مانتے ہیں اس کو؟ کتنا یقین کرتے ہیں؟ کتنا ایمان ہے آپ کا اس بات کے اوپر؟ کاش کہ اس ایک آیت پر میرا اور آپ کا ایمان ہو جاتا تو آج دلیں ہمارے صاف ہو جاتی، دنیا سے محبت کم ہو جاتی، رشوت کا بازار ختم ہو جاتا، ظلم و بربریت کا بازار ختم ہو جاتا، سودی لین دین ختم ہو جاتا، شادی بیاہ کے بیجا رسومات ختم ہو جاتے، حلال کمائی گھر میں داخل لے لیتی۔ لیکن ہم نے تو اس آیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو اس آیت کو کبھی پڑھا ہی نہیں، اس آیت کی طرف ہمارا ذہن کبھی گیا ہی نہیں۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن کو ایک مذاق والی کتاب بنا دیا. آج ہدایت کی کتاب جا کر کے آج کوئی اور کتاب بن چکی ہے. وہ ہدایت تو اسی سے لینا چاہیے تھا, نصیحت اسی کی قبول کرنا چاہیے تھا, لیکن آج وہ کتاب بیچاری مظلوم پڑی ہوئی ہے اور میں مسلمان ہو کر ظلم کرنے کا عادی بن گیا. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس, اٹھائیے قرآن. الحمدللہ پروگرام کے آخر میں نسخہ دوں گا ایک انشاءاللہ آسان قرآن پڑھنے کا بغیر کسی تکلیف کے انشاءاللہ العزیز. آج سبحان اللہ بحمدہ آپ کے چھوٹے بھائی نے یہ نسخہ نکالا اور مختلف ریاستوں میں مختلف ملکوں تک ہم نے بات کو پہنچایا, تو آج ہزاروں لوگ سبحان اللہ بحمدہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی کریے, آپ کے لیے کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے, آسانی سے بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز, بشرطے کہ دل کی گہرائی سے آپ لیں انشاءاللہ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے, اس کے لیے میں نے تیاری کیا کی ہے؟ کوئی کچھ کی ہے تیاری؟ ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے؟ پھر کیا اتنے زبردست طاقتور ہو گئے آپ, اتنے طاقتور ہو گئے آپ کہ آپ جو ہے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے؟ نبی گھبرا گئے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے گھبرا گئے. کہا اے عائشہ میں بھی اپنے اعمال سے پریشان ہو جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہو. اللہ کی رحمت سے میں بخشا جاؤں تو میں جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے بھئی؟ جس کو محسنہ انسانیت بنایا گیا, جس کو شافع محشر بنایا گیا, جس کو رحمت للعالمین بنایا گیا, جس کو خاتم الانبیاء بنایا گیا, وہ معزز شخصیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کتنا بوجھ ڈھو گے آپ گناہوں کا آخر. اس منظر کو بھی یاد رکھنا میرے آقا نے زبردست دہرا کر بتا دیا ساری قوم کے سامنے. بشرطے کے دوست, میرے بزرگوں, میرے ذمہ داروں, دل کی گہرائی سے سنی جائے بات تو بڑا مزہ آ جائے گا, اور پھر عمل کے جذبے سے سنی جائے گی بات تو وہ بات کارآمد ہوگی. ایسے تو جلسے بہت ہوتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, گھر جاتے رہیں گے. آپ 1 سال میں کتنے جمعے مسلمانوں کو ملتے ہیں اندازہ ہے آپ کو؟ 1 سال میں 50 جمعے مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں. کیا ان 50 جمعوں سے میں نے انقلاب برپا کیا؟ اپنے گھر میں اسلام کو داخل کیا؟ اپنے گھر سے ٹی وی کے نظام کو برخاست کیا؟ اپنے کانوں سے گانوں کو سننا برخاست کیا؟ 50 جمعے معمولی بات نہیں ہے. 1 سال کے اندر اگر کوئی آدمی 10 سال سے اگر سن رہا ہے جمعے تو 500 جمعے ہو گئے اس کے لیے. 500 جمعے 10 سال میں سنے. 20 سال میں 1000 جمعے سنے آپ نے. 30 سال میں 1500 جمعے آپ نے سنے. لیا کیا؟ کچھ لیا؟ کچھ انقلاب برپا کیا؟ کچھ سوچا کہ ہاں ایک مسلم گھرانہ میرا کیسا ہو میں ثابت کر کے بتاؤں گا؟ کبھی کیا ہے یہ کام؟ بس آنا مسجد میں بیٹھنا, 5 منٹ اگر امام صاحب سے دیر ہو گئے 12:35 کے بجائے 12:40 اگر ہو گئے تو پورے مسلمان گھڑی کو دیکھتے رہتے. اب امام صاحب کو اشارہ کرتے کہ 5 منٹ بڑھ گئے, بھائی کہیں کو لے جا رہی ہے. افسوس صد افسوس ہماری زندگیوں کے اوپر. لہذا عزیزان محترم, آؤ اس اسلام کی طرف, آؤ اس قرآن کی طرف, آؤ اس ایمان کی طرف, آؤ اس رسول کی باتوں کی طرف, تاکہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آج تو میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تکبرانہ زندگی گزارتے ہیں, فقر والی زندگی گزارتے ہیں. میرا محل, میرا گھر اتنا اونچا, کسی کا ہے؟ میرے گھر کے سامنے گاڑی اتنی بڑی, کسی کی ہے؟ میرا نام شہر میں اتنا, کسی کا ہے؟ میرے بینک بیلنس اتنا, کسی کا ہے؟ استغفر اللہ. یہ تکبرانہ زندگی سب سے بڑا مجرم انسان بنا دیتی ہے. ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور تقریباً ہمارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں, بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ کر سورہ کہف تو پڑھتے ضرور ہیں. سورہ کہف کے پیغام کو کیا سمجھا ہم نے؟ سمجھا ہے کبھی؟ کبھی سورہ کہف کیا پیغام دے رہا ہے؟ شروع کا پیغام کیا, بیچ کا پیغام کیا, خضر اور موسیٰ کے ملاپ کا پروگرام کیا, کیوں دونوں کی ملاقات کروائی گئی, اس سے کیا نصیحت میں نے لی؟
اور اسی سورے کے اندر ایک نصیحت آمیز پیغام ہے، وہ لے کر کے جائیے. یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے. یہ تکبرانہ مزاج، یہ مغروریت، میں تم سے اچھا تم میرے سے کم تر، میرا نام شہر میں ملک میں جانتا ہوں، میرے تعلقات انفلوئنس میرا، یہ جو ہے نا انسان کے پاس، یہ ظلم بربریت کی نشانی ہے اور گناہوں کا سب سے پہلا دروازہ یہی. کیوں؟ دو لوگوں کا تذکرہ سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا کہ ایک کے پاس کھیت تھا اور ایک کے پاس نہیں تھا. ایک نے جس کے پاس کھیت تھا اس نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں، یہ دیکھ میرا کھیت کتنا بڑا ہے اور میں امید نہیں کرتا کہ کوئی سے نقصان پہنچائے گا. اللہ اکبر. یہ مزاج ہمارے اندر موجود ہے جو جرم کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں ان واقعات کو رکھ کر میری رہنمائی فرمائی. رات کے اندھیرے میں روشنی کا دکھنا الگ بات ہے، لیکن کلام اللہ قرآن کی بات دن میں بھی روشنی کا کام کرتی ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، جب اس نے یہ جملہ کہا مجرمانہ اور گناہ کر دیا، اللہ کی نظر میں وہ پاپی ہو گیا، گناہ کی کوٹری کو، گناہ کی پوٹلی کو اپنے سر پہ رکھ لیا. اور جب دوسرا دن آیا تو اپنے کھیت کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسے تعجب ہوا کہ میرا کھیت گیا تو کہاں آخر، کدھر گیا میرا کھیت آخر. وہ اللہ نے ایسا اسے بھسم کر دیا، ایسا جلا دیا جیسے کہ برسوں سے وہاں کوئی نشانی تھی ہی نہیں. تو جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے اعمال ایسے ہی دفن ہو جاتے ہیں. آج تو معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ میرا معاملہ اگر ہو تو آپ کا معاملہ ہو تو تھو تھو. ہم نے یہ بنا دیا. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، آج بھی وقت ہے کہ ہم آج میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور رفع دین کر کے جیسا ہاتھ اٹھائے تھے نا، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی یہ تقدیر کو رکھ کر کے کہیں اللہ اب تک کے بہت کر لیا جرم، اب تک کے بہت بول لیا جھوٹ، اب تک کے بہت دے دیے دھوکے. اے اللہ آج سے عہد کرتا ہوں، کرتی ہو کہ آج نکلنے والا سورج انقلاب سورج ہوگا اور آج کے بعد میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، نہیں بولوں گا، میں دھوکہ بھی نہیں دوں گی، دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اور میں تیرے آگے سرنڈر کر دیا. جو تیرا حکم ہوگا وہ کروں گا، جو رسول اللہ کا طریقہ وہ لوں گا، اس کے علاوہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے. کر کے تو دیکھو انشاءاللہ، کر کے تو دیکھو انشاءاللہ. آؤ، جو لوگ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہوگا بھائی، ہوگا کیا آخر، کیا ہوگا گناہ کر کے جائیں گے تو، اور ایک جملہ مسلمانوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا، خیر ہمارے ذہن میں نہ ہو لیکن مسلمانوں کے ذہن میں ایک جملہ یہ بٹھا دیا گیا، ارے بھائی اللہ کو ایک ادا پسند آ گئے تو بس سے جاؤ. اب ادا کون سی ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اسی کی بنیاد پہ لوگ شراب پینے لگ گئے، اسی کے بنیاد پہ لوگ غیر اللہ کے دروں پہ جھکنے لگ گئے، اسی کے بنیاد پہ لوگ نمازیں چھوڑنا شروع کر دیے، اسی کی بنیاد پہ لوگ جو نا سودی نظام میں پھنس گئے کہ کون سی ادا ہے بھائی، جان دو پسند آئے تو کافی ہے، کہتے ہیں نا ہمارے کو کیا کرنا ہے. استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھنا بات کو. اب 24 گھنٹے آپ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے آپ کو اللہ کا CCTV کیمرہ کنٹرول کر رہا ہے. آپ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، آپ اکیلی زندگی اندھیرے کمرے میں گزار رہے ہو، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. آپ 4 لوگوں کے درمیان میں آ کے زندگی گزار رہے ہو، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. آپ اکیلے میں عبادت کر رہے ہو، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. آپ لوگوں کے درمیان میں عبادت کر رہے ہو، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. اتنا تصور کر لیجئے. گناہ تبھی ہوتا ہے انسان سے، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ چلو بھائی اللہ ایک 5 منٹ کے چھوڑ دیے، نہیں دیکھ رہا، کہتے اللہ اب کر لو جو کرنا ہے، 5 منٹ کے بعد میں پھر رائٹ ہو جائیں گے. ایسا ہے کیا کچھ بھی؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. رات دن دوپہر، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، میرے رب کو تمام علم ہے. سمندر کی گہرائی میں آخری رنگ کی کون سی مچھلی ہے، اس کی غذا کا کیا انتظام میرا رب جانتا ہے. پھر کس سے بچنا چاہتے ہو تم؟ کتنے گناہ کرو گے آخر؟ کتنے گناہوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتے ہو تم؟ نہیں عزیزان محترم، آؤ ذرا
ایک واقعے کی طرف نظر ڈال کر پھر بات کو آگے بڑھائیں تو بہتر ہوگا۔ سورہ الحاقہ، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنے نمبر کا ہے، اسی لیے کہ ہم کو تو سسٹم معلوم ہی نہیں ہے نا یہ، لیکن سورہ الحاقہ ایک خطرناک عبرتناک سورہ ہے۔ کبھی پڑھو انشاءاللہ العزیز، آج ہی پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا وقت نکالو، گھر کو مت جاؤ۔ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہیں سے آ کر کے کہ بھائی سورہ الحاقہ بہت زبردست سورہ ہے، وہ خوفناک سورہ ہے، ذرا پڑھ کے تو جاؤ کبھی۔ میں اس کا ایک حصہ بیان کر کے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ العزیز، باقی جو پوری ذمہ داری آپ کی ہے کہ وہ سورہ پڑھنے کے بعد، اپنے گھروں میں جانے کے بعد، اپنے ماں بہنوں کو، اپنے بیوی بچوں کو ضرور سنائے سورہ کے بھائی دیکھو یہ سورہ اتنا کربناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اللہ کی جو بات ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، مجھے بچنے کا راستہ مل گیا۔ ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن ڈرانے والی بھی کتاب ہے، قرآن خوشخبری دینے والی بھی کتاب ہے، میرے نبی خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، میرے نبی ڈرانے والے بھی ہیں، لیکن ہم نے صرف کیا لے لیا؟ خوشخبریوں کو لے لیا، ڈرانے والی باتوں کو چھوڑ دیا۔ اور برا نہ مانے تو میری بات کا، آج کل کے ہمارے جمعے بھی کچھ اسی طریقے کے ہو گئے، جو انسان کو معلوم ہے وہی دے کر کے بھیج رہے ہیں اس کے گھر کو۔ ارے وہ بتاؤ جس کے اندر ایک انقلاب بپا ہو، وہ بتاؤ جس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اسلام کو لے کے چلنے کا، اپنی غلطیوں کا احساس ہونا اس کے سینے کے اندر، وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ افسوس، صد افسوس۔ خیر آؤ ذرا دیکھتے ہیں، ایک گنہگار آدمی اور ایک نیکوکار آدمی، انتر کر کے جاؤ آج دونوں کے اندر۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں کیا دونوں برابر؟ ہو سکتے ہیں دونوں برابر؟ نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 19 سے بات شروع کی تو قریب جو ہے 27-28 نمبر کی آیت تک اگر آپ جائیں گے تو خوفناک منظر اللہ نے کھینچا۔ اچھا ایک سوال کر لیتا ہوں، اس کا جواب دے دینا پہلے۔ یہ بتائیے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات 100% سچی ہے یا 50% سچی ہے؟ پکا؟ ہاں؟ پھر عمل کہاں گیا؟ ایک سوال ہے نا صاحب، عمل سے ہی بنتی زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل ہے جو بھی ہے انسان کے ساتھ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ کے ذریعے سے سمجھایا، ڈرایا، املا کروایا، پچھلے نبیوں کے واقعات کو رکھا، ان کے تمام احوال کو رکھا، اس وقت کی امت کے حالات اور واقعات کو رکھا۔ کیوں؟ کیا ضروری تھی رب کو؟ صرف نبی کے واقعات رکھ دیتا، صرف نبی کے بارے میں بتا دیتا، صحابہ کے بارے میں بتا دیتا یہ کرنا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی محبت کا انداز تو دیکھو کہ اللہ ایک ہی سورہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، سورہ ہود پڑھنا کبھی جا کے گھر میں، سورہ ہود میں 6 نبیوں کا تذکرہ اللہ نے رکھا، اور عذابات کی بارش کے ساتھ، ایک بھی نبی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا رب نے۔ پڑھا ہے کبھی قرآن؟ رمضان آئے تو قرآن سنتے ہیں ہم، پڑھتے بھی نہیں۔ آج امام صاحب کے پیچھے 1.25 پارہ، 1 پارہ، پون پارہ جو بھی چلتا ہے برحال سنا، ویسے ہی منہ پھیر کے بھاگے، پھر اس کے بعد قرآن بند، قرآن کھلے گی نہیں، پھر دوسرے دن آئیں گے تو پھر تراویح کے اندر قرآن وہاں سے سن لیں گے۔ کیا سننے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں؟ قرآن سمجھ میں آیا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، نہیں، اسی لیے نہیں مل رہی ہے قوم کو نصیحت، اسی لیے گناہ پر گناہ انسان کرتے جا رہا ہے۔ آؤ ذرا سورہ الحق کا جائزہ لے، ذرا کان کھول کے سننا عزیزان محترم۔ اللہ نے 2 طبقوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ طبقے کا تذکرہ جس کو یہ یقین تھا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرے نامہ اعمال حساب کتاب ہوگا، مجھے جو ہے نامہ اعمال میرا بتایا جائے گا، مجھے خوشخبری دی جائے گی، مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا۔ ایک اس شخص کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کل کان کھول کے سننا سبھی لوگ، اس کے بعد مس ہونے نہیں دینا اس بات کو، پھر قرآن کھول کے بھی دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی طلب کے ساتھ منظر کو پیش کر دیا آخرت کے۔ ابھی قیامت بپا نہیں ہوئی، ابھی حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہیں، ابھی انصاف کا ترازو لگایا نہیں گیا، ابھی ہے کیا؟ لیکن اللہ نے واضح کر کے بتایا کہ میاں
لگایا جائے گا ترازو ایک دن ضرور, حساب کتاب ہوگا ایک دن ضرور, صف میں کھڑا رہنا پڑے گا ایک دن ضرور, دھوپ کی چلچلاہٹ کے اندر پسینے میں غوطہ کھانا پڑے گا ایک دن ضرور. لیکن یہ ہونے والی باتیں جو ہے نا, کل ایسا نہ ہو کہ رب تو نے تو ہمیں غفلت میں رکھ دیا تھا, ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایسا ہونے والا تھا. اگر ایسا ہونے والا ہوتا پہلے بتا دیتا تو میں ہم عمل بھی اچھا کر لیتے. انسان کی فطرت میں یہ نہیں بتایا نا بھائی رب کیا کرنا, اب تو معلوم ہو جانا نا, اب تو کرنا. 1450 برس سے پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا, گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, ترجمے سے قرآن رکھا ہوا ہے, کبھی جرت نہیں کی کہ ایسا قرآن کو الٹ پلٹ کر پڑھنے کی. افسوس, صد افسوس. تجارت اور کاروبار کے لیے, بڑھوتری کے لیے قرآن, گھر سے جن و شیاطین کو بھگانے کے لیے قرآن, بیماروں کو شفا دینے کے لیے قرآن, اپنے مطلب کے لیے ہر جگہ ہم نے قرآن کا استعمال کیا, اپنی بخشش کے لیے کبھی قرآن کا استعمال نہیں کیا, اپنی مغفرت کے لیے کبھی قرآن کا استعمال نہیں کیا, اپنے ماں باپ کی فلاح بہبود کے لیے, ان کو جنت دلانے کے لیے کبھی ہم نے قرآن کا استعمال نہیں کیا. افسوس, اس پر افسوس ہے بہت بڑی. خیر, پہلا طبقے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جب انصاف کا ترازو لگا دیا جائے گا, ایک بندہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا اور پھر ہم اس کا حساب کتاب لیں گے اور اس سے خوش ہو کر ہم کہیں گے کہ لا بابا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا. جب وہ آگے بڑھائے گا, اس کے نامہ اعمال کا دفتر, جو بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ تھا, اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا اور وہ ہاتھ میں پکڑے گا اور رشتہ داروں کے پاس دوڑے گا اور پھر اپنے دوست احباب کے پاس دوڑے گا اور پکارے گا اور کہے گا کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا, اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. مجھے یقین تھا کہ اللہ حساب لینے والا ہے, مجھے یقین تھا میرے رب کے سامنے روبرو جانے والا ہوں. اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا, لے لے بھی یہ سرٹیفکیٹ, جا اب جنت میں جا. جنت میں تیرے لیے زبردست کھانے پینے کا انتظام سجا دی گئی ہے. جنت تیرے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں, اسے کسی انسان نے, کسی فرشتے نے ہاتھ نہیں لگایا. اس کی خوبصورتی اتنی اعلیٰ کہ تو دنیا کی خوبصورتی میں مگن ہو کر کے ہمارے سے بغاوت کرتا تھا, لیکن آج تجھے وہ دینے کے لیے تیار ہے. جا کھا اور پی, آرام کی زندگی گزار. کاش میرا اور آپ کا شمار اس میں ہو جائے, آمین یا رب العالمین. لیکن کیسے ہوگا دوست, یقین تو بناؤ. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ رحمان میں واضح طور پر کہا کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, اس کے لیے 2 جنتیں. ہم ڈر رہے ہیں اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے. نماز میں دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں ہم لوگ, عادت پڑ گئی ہم لوگوں کو. چلو یارو معلوم ہے نا, کیسا طریقہ تو معلوم ہوگا نا, کیسا نماز پڑھنا ہے, استغفر اللہ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو گیا, یقین تھا اسے میرا رب حساب لینے والا ہے. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا, الحمدللہ, اور ہنسی خوشی کے ساتھ بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے. آج بھی ہوتا ہے نا ہمارے خاندانوں میں, اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, ٹاپ پوسٹ آ جاتا ہے, اس کے واہ واہ ہوتی ہے, اس کی جو نا شاباشی ہوتی ہے, تو وہ سرٹیفکیٹ کو لے کر پورے دوستوں کو بتاتا ہے, خاندان کو بتاتا ہے, ماں باپ کے سامنے جا کر بتا کر کہتا ہے کہ دیکھو اماں ابا جان, میں نے تو کامیابی حاصل کر لی. ایک معمولی دنیا کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہے, بڑا انسان محسوس کرتا ہے. رب خالق کائنات مالک ارض و سما نے جو سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں دے گا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا. پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ کی ہوس ہماری ختم ہو جائے گی, کیونکہ جنت جانے کا سرٹیفکیٹ ہے, وہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ. الحمدللہ. اب آئیے ذرا آگے. ایک آدمی تھا, اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. ہم سب کی صفات اسی میں جاتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچائے یار. اللہ ماشاءاللہ, میں سب کو تو نہ کہوں, لیکن اللہ فرماتا ہے ایک اور آدمی ہمارے سامنے آ کر کھڑا رہے گا جس کو ہم نے مال و زر دیا تھا, بہت ترقی دی تھی دنیا کے اندر, اور وہ ہماری ملاقات سے انکار کر گیا, بھلا بیٹھا ہمیں. وہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مجھ سے ملنے والا ہوں, رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں, رب سے میری گفتگو ہونے والی ہے, میرے نامہ اعمال ترازو میں رکھے جانے والے ہیں. اور
کیا رزلٹ نکل کے آنے والا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا. یہ غافل آدمی کے بارے میں اللہ نے کہا جب اس کو بلایا جائے گا اور اس کے نامہ عمل تولے جائیں گے, نیکیاں کم پڑ جائے گی, برائیاں زیادہ ہو جائیں گی, برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ کہے گا کہ کمبخت, اللہ کہے گا کمبخت, تیرا تو گناہوں کا اتنا انبار ہے کہ نیکیاں کم پڑ گئی تیرے لیے, اب لا سیدھا ہاتھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بایاں ہاتھ پکڑا جائے گا, یہ بایاں ہاتھ پکڑ کر سینے میں سے گھسایا جائے گا, پیٹھ کے پیچھے نکالا جائے گا. اللہ اکبر. وہ آدمی تڑپے گا, چلائے گا, پیٹھ پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہاں ہے تیری دولت جس پر تو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا, کہاں ہے تیرا انفلوئنس جس کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا, کہاں ہے تیری ملکیت, آج تو نہتا آ کر کھڑا ہو گیا, نہ تیرا خاندان ساتھ ہے نہ کوئی جاننے ماننے والے تیرے ساتھ ہے, اب تو اکیلا ہو کر کے رہ گیا, تیرے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا. اب اللہ وحدہ لا شریک لہ کہیں گے اسے جکڑ لو اے فرشتو, جکڑ لو, جہنم کی ہوا کھلاؤ, جہنم کی سیر کراؤ اسے. بات یہیں تک نہیں میرے عزیزان محترم, اللہ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر کلام اللہ قرآن مجید میں بیان کر دیا. میری آپ کی بد نصیبی ہے کہ میں کبھی قرآن کی طرف رخ نہیں کرتا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس مجرم انسان سے, گناہ جس کے کھاتے میں بھرے ہوئے تھے, اس سے کہا گیا کہ جا اب یہ نشانی لے کر تمام لوگوں میں دوڑتا پھر کہ میں مجرم ہوں اللہ کا, اللہ نے میرے بائیں ہاتھ میں میری پیٹھ کے پیچھے سے میرا نامہ اعمال دیا, اب جنت نہیں دیکھ سکوں گا, جہنم میرا مقدر بنا دیا گیا, اب اسے جو ہے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اب یہ انسان آگے بڑھے گا اور پھر حکم ہوگا اللہ کے طرف سے کہ فرشتوں جاؤ جہنم سے وہ گرم گرم زنجیر اٹھا کے لاؤ. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی جو 100% پیور آگ ہے, یہ دنیا کی آگ تو 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے جو دنیا کو جلانے کے لیے کافی ہے, لیکن وہ آگ جو 100% پیور ہے وہ آگ کی زنجیر لایا جائے گا. کتنی ہوگی اس کی پیمائش بھی بتا دی گئی, صرف ہاتھوں کو باندھنے کے لیے آدھا فٹ کی زنجیر نہیں, اللہ نے کہا 70 گز زنجیر لاؤ اس کے لیے. کبھی ناپ کے دیکھ لینا 70 گز کتنی ہوتی ہے, کبھی ڈوری لے کر کے دیکھ لینا, دنیا کے اندر محاسبہ کر کے دیکھ لینا کہ اگر میں اللہ کا مجرم بنتا ہوں تو اتنی بڑی زنجیر میں مجھے جکڑ دیا جانے والا ہے. لاؤ 70 گز زنجیر. وہ زنجیر میں اس مجرم کو, اس گنہگار کو جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا, اپنے آپ کو فرعونیت نمرودیت میں جبو جہلیت کے اندر ڈھال کر جیتا تھا اور رب کی بغاوت میں اپنی زندگی گزارتا تھا, 70 گز لمبی زنجیر لایا جائے گا گرم گرم اور اس کے جسم کو لپیٹ دیا جائے گا. اب جب لپیٹ دیا گیا, چیخے گا وہ انسان, چلائے گا, لپیٹ کر لے جایا جاتا رہے گا اور پھر اس گرم زنجیر کو جسم پر لپیٹ کر جہنم کے اندر داخلہ دلایا جائے گا. زنجیر پہلے سے ہی گرم اور جہنم کا داروغہ دروازہ کھولے گا, ایک خطرناک بھانپ آئے گی جو جسم کو جھلسانے والی ہوگی. اب جب زنجیر لپٹی دی گئی اور گرم گرم بھانپ جب اس کے جسم کو لگی تو پانی کی پیاس لگنے لگی, اس مجرم کو پانی کی پیاس لگنے لگی. وہ چلاتا رہا کہ مجھے کوئی پانی لا کر کے پلا دیا جائے, کوئی مجھے پانی پلا دیا جائے, 2 چلو پانی سے ہی مجھے دے دیا جائے, میرا حلق سوکھ رہا ہے, میں پریشان حال ہو رہا ہوں, مجھے پانی پلا دیا جائے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک منظر کشی کی اور فرمایا جب یہ مجرم چلاتا رہے گا, اپنے گناہوں کے بوجھ کے تحت دبتا رہے گا, گناہ کو جس نے دنیا میں گناہ نہیں سمجھا تھا اب داخلہ لے لیا جہنم کے اندر, اب وہ چلا رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم کا داروغہ کہے گا کہ رک جا تھوڑی دیر, تیرے لیے پانی کا
کا انتظام کیا جا رہا ہے. وہ جہنم کے داروغہ کہے گا اور وہ انسان مجرم کھڑا رہے گا. وہ جہنم کا داروغہ جائے گا اور ایک حوض میں سے کھولتا ہوا پانی جس کا ٹیمپریچر ناپنا کسی مشین کے بس کی بات نہیں ہے, اتنا کھولتا ہوا پانی جب وہ کٹورے میں لے کر کے آئے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مجرم کے سامنے وہ کٹورا پیش کیا جائے گا. وہ مجرم اپنے ہاتھوں میں گرم گرم کٹورا لے گا اور لے کر کے ابھی منہ کے قریب لے جانے والا ہے. اس کی حدت اتنی ہوگی گرم کی گرمی کی کہ اس کے ہونٹ پگھل کے اس کے ہونٹ میں کٹورے میں گر جائیں گے. اگر کوئی مسلمان اسے خواب سمجھ رہا ہے یا قصہ سمجھ رہا ہے یا کہانی سمجھ رہا ہے وہ سمجھ جائے میرے رب کا حقیقی پیغام ہے, میرے رب کی حقیقی بات ہے جو ہونے والی ہے. یاد رکھو اللہ کبھی مجرموں کو معاف نہیں کرتا. اگر یہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں آپ کے چلو بھائی میں توحید پرست ہوں جو چاہے کر سکتا ہوں تو خواب خرگوش ہے. یہ بدلو اپنی زندگی کو, انقلاب لاؤ اپنی زندگی میں تاکہ ہماری زندگی رب کے حکم کے مطابق ہو, نبی کی پسند کے مطابق ہو, نبی کی سنت کے مطابق ہو, نبی کے طریقے کے مطابق ہو, جس کے ذریعے سے جب میں مرنے لگوں تو فرشتے میری جو ہے آزمائش کے لیے نہ آئے بلکہ میری روح کو آسانی سے لے جانے کے لیے آئے, تاکہ میں مروں تو اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت فرمائے, تاکہ میں جب میدان حشر میں اٹھایا جاؤں تو پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ میں گزر جاؤں, تاکہ مجھے میدان حشر کی جو نہ اس ہولناکی میں حساب کتاب کے لیے کھڑا رکھا جائے تو میرے نامہ اعمال بڑے آسان نکل جائے. یہ فکر ہونی چاہیے. یہ جو 2 سیکنڈ کی زندگی, یہ 2.5 ماشے کی روح کو لے کر انسان دندناتا ہوا جو پھرتا ہے نا, تڑاک پڑاک جو منہ میں آیا بول دیا, یہ جو زندگی ہماری ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جان محترم, فجر سے لے کر عشاء تک سونے تک کی زندگی کا روز محاسبہ کرنا. فجر میں اٹھ کے کیا کیا تھا, اس کے بعد کیا تھا, اس کے بعد کیا تھا, کتنوں کو دھوکہ دیا, کتنوں کو جھوٹ بولا, فون پہ آتا ہوں بول کے نہیں آیا, لے کے دیا نہیں, کسی کی مخالفت کر دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی کی چغلی کر دی, اور پھر آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز بھی پڑھ لی. کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ کیا ایسے سجدوں کو اللہ قبول کرے گا؟ بدلو اپنی زندگیوں کو. ایک سیکنڈ میں انسان کی سیکنڈ کا سیکنڈ میں انسان کی روح نکلنے دیر نہیں لگتی. ہم نے کئی موتوں کو دیکھا ہوگا ایسے. کیا یہ فکر میں ہے ہم کہ نہیں بھائی اب روح نکل گئی تو 6 مہینے کا ایگریمنٹ ہے, 6 مہینے تک مرا ہوا رہتا ہوں, 6 مہینے کے بعد پھر زندہ ہو جاتا ہوں جب اچھے اعمال کر لیتا ہوں, ایسا ہے کیا کچھ بھی؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے میرے بھائی, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ نے خود حکم دیا اس سے ڈرنے کا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ. ہم سب سے, جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں, جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو. اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ, ڈرو مجھ سے. کیسے ڈرو؟ ہم نے تو اللہ کو صرف مسجدوں کے حد تک محدود رکھ دیا. مسجد میں آیا تو جھوٹ نہیں بولنا, مسجد میں آیا تو گانے نہیں سننا, مسجد میں آیا تو بیکار کی بات نہیں کرنا, مسجد میں آیا تو لڑنا نہیں, مسجد میں آیا تو جھگڑا نہیں کرنا, مسجد میں آیا تو غیبت نہیں کرنا. مسجد کے باہر جاتے ساری چیزیں جائز ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. تو اللہ صرف مسجد تک محدود ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مسجد میں آؤ تو میرے سے ڈرو؟ ایسا ہے کیا کچھ؟ استغفر اللہ نہیں عزیزان محترم, ہر جگہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے مسلمانوں کا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں, اللہ کی رحمت موجود ہے, اللہ کی صفات موجود ہے, اللہ تو عرش پر مستوی ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے
کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے بھائی؟ پرشاسن سے ڈر ضرور، ارے یہ کروں گا تو کہیں گھر پہ پولیس تو نہیں آ جائے گی، ہاں یہ کروں گا تو گھر پہ پولیس تو نہیں آ جائیں گی، ارے گھر کسی محلے کے بڑے پہلوان سے لڑوں گا تو کہیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. ڈر یہ آ گیا مسلمانوں کے پاس. اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ کون ڈر رہا ہے اللہ سے؟ اللہ کی رحمت مسجد میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، اپنے گھروں میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ اپنے بندوں کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کا CCTV کیمرہ ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہے. اللہ نے سورہ خوف میں یہاں تک بتا دیا، یہ بھی ڈر ختم ہو گیا مسلمانوں کے پاس. اللہ نے سورہ خوف میں بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے دائیں بائیں، کرامن کاتبین، تم جو جو کہتے ہو وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں. ہمارا ڈر ختم ہو گیا. یہ بھی اللہ نے کہا کہ ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. اور کیا ہے کبھی فرشتے کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ہاں سوائے انسان کے ہر مخلوق ڈرتی ہے اللہ سے. انسان باغی بنا لیا اپنے آپ کو، نہیں جو ہوتا دیکھا جائے گا، ارے میری خبر کا جواب میں دیتا ہوں جی تم کو فکر کر رہے ہیں، استغفر اللہ. یہ لگا گیا مسلمانوں کے پاس. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرنے کا حق اللہ نے دیا ہے، اسے ڈرنا چاہیے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے؟ گناہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہم لوگ. معذرت کے ساتھ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. اسلام جو چاہتا ہے وہ بات کھل کے رکھنا چاہیے، تبھی تو ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ چلو ہمارے پاس ڈر کتنا ہے. اگر ڈاکٹر بولا میاں شوگر کی بیماری ہو گئی، شکر نہیں کھانا، او ہو ڈاکٹر کی بات پہ شکر حرام. حکیم نے کہا میاں میٹھی چیزیں نہیں کھانا، حکیم کی بات پہ عمل کے میٹھا نہیں کھاتا، بھائی شوگر ہو گئی ہے. ارے اللہ نے کہا نبی کی سنت کو چہروں پر بڑھاؤ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو ترشواؤ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. مسلمانوں نے کیا کیا؟ خالق کائنات نے کہا داڑھی کو بڑھاؤ، ہم بولے نہیں بھائی اب تو نہیں ہو سکتا. دیکھو بچی کون دیں گا، بڈھا بولیں گے لوگ. ایک عمر ہو جانے دو، بالا سفید پکے آ جانے دو، 2-4 ناتے نواسے ہونے کے بعد سوچیں گے خبر میں پیرا لٹکے. تو داڑھی تو تم کو جوانی میں آ رہی، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی ناراضگی مر رہے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھا مسلمان. دوسری بات نشہ. نشہ کے معاملے میں تو اتنا آسان ہو گیا مسلمانوں کے پاس، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا باٹل لانا، وہ پورے کا پورا پینا، اس کے بعد ذرا چکر آئی تو یہ نشہ ہے ہمارے پاس. ہمارا تصور ہے یہ، ہماری سوچ ہے یہ. لیکن یاد رکھو سگریٹ پینا بھی حرام ہے تمہارے لیے، نشہ ہے وہ. آج مسلمانوں کا عالم کیسا ہے؟ نبی نے کہا جہنم کی آگ سے بچو، اور میں مسلمان ہوتے ہوئے 20 بازار میں کھڑے ہو کے منہ میں اتنا بڑا سگریٹ رکھ کے اسی آگ سے محبت کر رہا ہوں. تو کیا جنت میں جا سکتے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو ایک آدمی گناہ نہیں سمجھ کے گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا بوجھ لے رہا ہے. ایک آدمی گٹکا ڈال رہا ہے، زردہ ڈال رہا ہے، چبا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس کے 2 نقصانات ہیں، بلکہ 3 نقصانات ہیں. پہلا نقصان کیا ہے کہ یہ گٹکا کھانے کی وجہ سے، سگریٹ پینے کی وجہ سے، زردہ کھانے کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے. اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں کہا اے لوگو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. آپ نے اللہ کی مخالفت کر دی. پہلا نقصان یہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا انسان. پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کی صحت خراب ہو رہی ہے. دوسرا کیا نقصان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تیسرا کیا نقصان ہے بتا سکتے ہیں؟ پہلا نقصان صحت خراب، دوسرا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. تیسرا نقصان جو ہو رہا ہے وہ شیطان کی پیروی کا ہو رہا ہے.
آپ نے اللہ کی بھی نہیں مانی، رسول کی بھی نہیں مانی، اور شیطان کی مانی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اتنا سر کا زردہ عادت پڑ گئی نا، یہاں رکھ لیتے خالی اتنا ہی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نہیں کھاتا وہ زردہ، میرے کو نہیں معلوم کیا ہے، میرے منہ میں خالی اتنا رکھ کے دیکھو، میں 2 منٹ میں چکر کھا کے گر جاتا ہوں، تو یہ نشہ ہوا نہیں ہوا؟ افسوس، صد افسوس مسلمانوں کے اوپر، بہانے بنا بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہم لوگ، بہانے بنا بنا کر جہنم کا سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں ہم لوگ، بہانے بنا بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں میں اور آپ۔ آج بچنے کی ضرورت ہے، آج بچانے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، ورنہ ہوگا کچھ نہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہوں۔ اللہ کو کیا غرض ہے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم رسید کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کا مخالف اور باغی بنا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ شیطان نے ایسا کر دیا۔ ارے شیطان خالی ایک سجدہ نہیں کرا جی، انہیں ایک سجدہ نہیں کرا تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ میں سجدے بھی چھوڑتا ہوں، میں حرام بھی کھاتا ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں، میں شادی میں ناچتا ہوں بھی، میں گانے بھی سنتا ہوں، میں فجر کی نماز میں اٹھتا ہوں بھی نہیں، میں قرآن بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں نبی کی سیرت بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں صحابہ کے واقعات بھی نہیں، صرف اسلام بولتا ہوں، خالی مسلمان بن کے رہتا ہوں، میرے پر کوئی لعنت نہیں کرنا۔ حالت تو یہی ہے نا۔ آج شدید ضرورت ہے، یاد رکھیے اس بات کو، آج شدید ضرورت ہے۔ ہم کون سی قوم ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر میں ہم کون سی قوم ہے تو آپ کہیں گے مسلمان۔ ارے میرے کو بھی معلوم ہے جی مسلمان ہے، بلکہ اب کیا یہ سارے کے ساروں کو میں مسلمانوں کو بیان کر رہا ہوں گا نا، سارے کے سارے میں مسلمانوں کے سامنے بول رہا ہوں نا، مجھے بھی پتا ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی پتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں قوم کون سی ہے پتا بھی ہے ہماری؟ ایک 2-3 واقعات سناتا ہوں انشاءاللہ، سنیں گے؟ سنیں گے؟ کہیں مدینہ تو نہیں چلے گئے؟ نہیں گئے، یہیں رہو۔ کیا ہے کہ سنتے سنتے بولیں گے وہاں چلے گئے تھے ہم لوگ، آپ تو کیا بول رہے تھے؟ غرض کہنے کی بات یہ عزیزان محترم، ہم وہ قوم ہیں الحمدللہ جو طوفان کا دھارا موڑنا جانتے ہیں، ہواؤں کا رخ پلٹنا جانتے ہیں، دشمنوں کو زمین دوز کرنا بھی جانتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں۔ لیکن آج یہ نوجوان نسل بیچاری فیس بک کی دیوانی، انسٹاگرام کی دیوانی، یہ یوٹیوب کی دیوانی، پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں رات میں اوڑھ کر کے بستر کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں باپ پریشان ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں کہ ایک آدمی ہمارا بھائی، بیوی کی شکایت ہے کہ شوہر رات بھر باہر رہتا ہے اور پتہ نہیں آ کے الگ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے، مجھے بولتا بھی نہیں۔ استغفر اللہ ربی، یہ حال تو ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو انقلابی نبی ہیں، جو بہادر نبی ہیں، جس نے کبھی قوم کو پسپا ہونا نہیں سکھایا، جس نے قوم کو ڈرنا بھی نہیں سکھایا۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ایک چھوٹا واقعہ میرے نبی کا، اس کے بعد 2-3 صحابہ کے واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، صحابہ کرام ہیں، ابھی تو لوٹے پیٹے آئے تھے مکے سے، مدینے کی سرزمین پر ہیں، دشمن تلاش میں ہے کہ کسی طریقے سے انہیں ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ دشمن اس بات پر آمادہ ہے آپس کے پورے ٹکڑیوں کو جمع کر کے کہ رات کے وقت میں مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیا جائے، رسول کو نقصان پہنچایا جائے، جو مکے سے چھوڑ کر نبی کے پیچھے آئے ہیں، مکہ چھوڑ کر، جو املاک جن کی چھوٹ گئی یا لائے ہیں ان تمام کو پھر سے لوٹ لیا جائے۔ ایک پروگرامنگ میں ہے دشمن۔ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ رات کا اندھیرا ہے، اچانک مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کی آبادی میں ہلچل سی محسوس ہوئی، کچھ آوازیں نکلنا شروع ہوئی، ہر طرف ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوا۔ صحابہ کرام ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب صحابہ کرام اپنے آپ کو مسترد کر کے، اپنے آپ کو نیند سے جگا کر ان آوازوں کی طرف آنا چاہتے تھے جہاں سے دشمن آوازیں نکال کر مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا یا نقصان مال کو پہنچانا چاہتا تھا۔ جب صحابہ کرام کے کانوں میں یہ بات پڑی، اب صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں جو بھی ہتھیار ان کے پاس تھا لے کر کے نکلتے ہیں، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ انقلابی آدمی، وہ انقلابی میرا رسول ان صحابہ سے پہلے میدان میں موجود ہے۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ہمارے سے پہلے موجود؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے تمہارے نبی کو 70 مردوں کی طاقت دی ہے،
तुम उस नबी का उम्मती हो, कभी ढेर नहीं हो सकते, याद रखो इस बात को। तुम कभी कमजोर नहीं पड़ सकते इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुमसे भी कह रहा हूं, अपने पेटों से उमर बिन खत्ताब पैदा करो, अपने पेटों से तारिक बिन जियाद पैदा करो, अपने पेटों से अपने माहौल के जो पैदा हुए बच्चों को खालिद बिन वलीद बनाओ। आज शदीद जरूरत है, याद रखना। आपके इस भाई ने हिंदुस्तान का दौरा किया है, कुछ कुछ इलाके आपके जैसे वाक़ई है, इन आंखों ने देखा है उन मुसलमानों की दुर्गत जिनको जालिमों ने जो ना बेहिस करके रख दिया है। आपको क्या करना है इससे? आप रोज दुकान खोलो, ऑफिस को जाओ, कमाओ, घर में आओ, बच्चे को स्कूल को छोड़ो, बच्चे को स्कूल से लाओ, बच्ची को कॉलेज में छोड़ो, खा वो किसी और गैर महरम से बात करती क्यों ना रह जाए, फिर उठा करके घर में ला लो उसे। तुम्हारा जिम्मेदारी बना दी गई ना। ईमान छोड़ के, इस्लाम छोड़ के, मुसलमानों की मोहब्बत छोड़ के, दीन इस्लाम की मोहब्बत छोड़ के, इस्लाम पे आने वाली आंच को बुझाने के बजाय मैं अपने अमल से उस चिंगारी को भड़का रहा हूं। मेरा नबी मौजूद सबसे पहले। अल्लाह अकबर, क्या बात है। मेरे आका ने क्या कहा था, जरा गौर करके देखना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। साहबा कराम के सामने कहा था, जगत जगत साहबा कराम बैठे हैं जिनको जन्नत की बशारतें भी दी जा चुकी है, जिनको अल्लाह ने राजी होने का दावा भी कर लिया है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे साहबा नबी को दिए, वो साहबा की एक जमात ऐसे बैठी हुई है। मेरे आका ने पलट कर कहा, ऐ मेरे साथियों, ये मेरा उमर है, मेरा उमर, जरा गौर से देखो इसे। ये सिफत आनी है हमारे अंदर। ये मेरा उमर है, उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान अपना रास्ता बदल देता है। कौन सा कलमा था उमर का भाई, जरा बताना मुझे। कौन सी कुरान थी भाई उमर की, जरा मुझे बताना। कौन से नबी थे भाई उमर के, मुझे जरा बताना। कौन सा काबा था भाई मेरे उमर का, जरा बताना। कौन सी कुरान थी भाई मेरे उमर की, जरा बताना तो सही। कभी तुम फैसला तो करो अपनी जिंदगियों का। ताकतवर बनाओ। फिजिकली क्या तैयार हो तुम? अगर तुमको आधा किलोमीटर भगाया जाए तो आधा घंटा तो सांस फूलती रहेगी तुम्हारी। फिजिकली क्या तैयार है तुम? मेरे नबी मस्जिद नबवी के सहन में घुड़सवारी के हुनर सिखाते, तीर और तलवार चलाना सिखाते, और साहबा कराम को दौड़ लगा के उनके फिजिकल को मजबूत करते थे। क्या तुम करते वैसा? फजर में उठते ही नहीं तो तुम करोगे क्या आखिर? इस्लाम चाहता है मजबूत आदमी, इस्लाम चाहता है ताकतवर आदमी। इसी के जिमन में मेरे आका ने कहा था कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुज़दिल मोमिन से ताकतवर मोमिन पसंद है। कहां है तुम्हारे पास ताकत? मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह का फजल है, 63 साल की उम्र है आज मेरी, 63 ईयर्स। कभी मैंने अपनी उम्र को अपने ऊपर लाद नहीं किया, कभी आने नहीं दिया उसको दरमियान में। आज भी मैं समझता हूं कि 18 से 20 साल का नौजवान है और करता भी वैसे काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है जिंदगी में यारो? क्यों ऐसा? ताज्जुब की बात है, एक आदमी इस्लाम का दुश्मन, जिसने मैदान ओहद में मुसलमानों को जीत की बजाय हार की तरफ लेकर के चले गया था, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुना है ना कभी? मुंडिया नहीं हिलाना वाला में सुना है ना कभी खालिद बिन वलीद? क्या पूरी सीरत सुने उनकी कभी? अरे जवाब दो जी। अरे मुजरिम मेरे को नहीं बोलने से होने वाला नहीं, उन्होंने देख रहे हैं सब। ये मैं किस नजरिए से बोल रहा हूं, किस जो है जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी से सुन रहे हैं। खालिद बिन वलीद के बारे में एक आध वाक़ा चलते चलते सुन लिया होगा, क्या उनकी पूरी सीरत सुने कभी? क्यों? गरीब नवाज की सीरत सुनते क्या? हा? किसकी सुनते हुए फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बोल दिया। असल में आप लोग असल में अभी जो जिसकी फिल्म हिट हुई ना, उसके बारे में जो है ना सुनते आप लोग। ऐसा करते क्या? हर किसने अज़ीज़ान मोहतरम उठो यारो, उठो। ये दौर उठने का है, ये दौर उठने का है, याद रखो इस बात को। अगर अब नहीं उठेंगे ना तो ये मासूम नस्लें आइंदा कोसेंगी और माँ बहनों की इस्मतें तार तार होकर के रहेंगी। बात जहन में रख लेना। क्या हो गया आखिर? कब उठेंगे आप? कब कौम के लिए काम करेंगे? खाली जोर से आमीन बोले तो जन्नत नहीं मिलती। बात नोट कर लो मेरी, आप ये उलमाओं से तस्दीक करा लेना बाद में। इस्लाम कुर्बानियां चाहता है। आपने क्या कुर्बानी दी इस्लाम के लिए? दी है कुछ भी? अरे बोलो जी। फिर कुर्बानी दिए बगैर जन्नत में चले आते? इतनी आसान है।
آپ کے شہر کی اگر کوئی مشہور زمین ہے ادھر بازار کے اندر تو وہ زمین آپ نہیں خرید سکتے پیسوں میں. آپ کے اتنی دولت ہی نہیں ہے تو کہاں سے خریدتے اس کو؟ اور حالات اتنے کربناک ہو گئے کہ آپ غفلت کا چولا اڑے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کرے. ہاں کچھ بھی نہیں معلوم یہ قوم کو. حی علی الصلاح حی علی الفلاح والمسجد میں آنا وہ بھی خیالات کہاں کے رکھ کے امام صاحب کے پیچھے ٹھہرنا آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویسے ہی بولتے پھر اسے بھاگ جانا پھر مسجد سے. اس سے زیادہ کیا معلوم اس سے زیادہ کچھ بھی. صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟ نماز کے بعد کیا کرتے تھے لوگ؟ نبی امام تھے نا تو صحابہ کرام نبی کو چمٹ کے بیٹھ جاتے تھے, پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. ہم کبھی ہمارے امام کو اہمیت ہی نہیں دیے, امام کو نوکر اور غلام بنا کے رکھے ہوئے ہم لوگ. جو قوم امام کو جو نا نوکر اور غلام بناتی ہے وہ قوم ترقی کرتی کیا؟ نوکر ہے انہوں تنخواہ لے کے کام کر رہے ہیں جی. اب امام صاحب صدر صاحب کی اجازت کے بغیر 2 آیتیں بڑھ کے نہیں پڑھا سکتے, زیادہ لمبا نماز نہیں پڑھا سکتے, اور پھر 5 منٹ لیٹ آ نہیں سکتے, کیونکہ امام صاحب بولے تو ان کو کوئی ضروریات رہتے ہی نہیں نا. اصل میں آسمان سے آئے ہوئے نا فرشتوں کی جماعت سے, نہ ان کو ضرورت کو جانا رہتا, نہ ان کو بخار آتا, نہ ان کو بیوی بچے رہتے, نہ ان کو کھانا پینا رہتا, نہ ان کو نیند رہتی. ہمیشہ انہوں پرفیکٹلی رہنا, تم آؤ تو بھی نکو تو بھی. ہم نے تو یہ عالم بنا دیا مؤذن اور امام کا, بدلو یہ بھی طریقے کو. سمجھ میں حالات کربناک ہیں, حالات بڑے خطرناک ہیں. آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلتے نہیں, اس لیے آپ کو کچھ نہیں معلوم. بہادر بنو, طاقتور بنو, ایکسرسائز کرو, اچھی غذائیں کھاؤ. یہ سگریٹ گٹکا ماوا میم پوری سے ذرا بچ کے رہو, اور اچھی غذائیں کھاؤ, ڈرائی فروٹس کا استعمال کرو, فروٹس کا استعمال کرو, ٹائم پہ سویا کرو, ٹائم پہ اٹھا کرو. کب آپ کی ضرورت اسلام کو پڑ جانے والی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. جب بھی ضرورت ہے اگر آپ کو آواز دی ہے تو آپ اٹھنے میں آپ کی کمر میں یوں پکڑ لیتا ہوگا. جلدی اٹھنے گئے تھے نا, کیونکہ آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے. آپ اٹھنے گئے یوں پکڑ لیا, ہائے بیچ پکڑنا تھا کیا یارو بھائی. اگر 1 گھنٹہ کسی کو یہاں کھڑو بول کے کھڑا کر دیے تو پنجڑیوں میں ایسا کانپنا شروع ہو جاتی ہے اس کی. یہ حال تو ہماری قوم کا ہے. طاقتور بنو انشاءاللہ العزیز, مقابلہ کرنے والے بنو. صحابہ کرام کمزور تھے طاقتور تھے؟ جی جی طاقتور تھے. پھر ہم کون ہیں؟ نڈھال کمزور ہیں ہم لوگ. نہیں, سمجھو بات کو, اپنے آپ کو سرنڈر کرو اسلام کے سامنے. 2 اشعار بول کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں, سنیں گے آپ؟ مشہور شاعر بھی آپ کے ہی علاقے کے تھے نا, کیا نام تھا ان کا؟ راحت اندوری. ماشاءاللہ. ان کے نہیں بول رہا ہوں میں الگ بول رہا ہوں. کیا بولیں گے ان کا نام لے کے ان کے بول رہے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ تو ان کے سنتے رہتے کیسا ہے. 2 اشعار ہے, اس کو ذہن نشین کر کے جائیے انشاءاللہ. ہر جگہ سناتا ہوں, آپ کو بھی سنا رہا ہوں. سنا دوں؟ سمجھ سکتے ہیں نا ہم لوگ؟ نہیں, کیونکہ آدھی انگلش آدھی اردو میں بٹے ہوئے ہم لوگ. آئی کمنگ تم جاؤ, نہیں آئی ایم ویٹنگ وہاں ٹھہرا ہوا تھا. ہم لوگوں کا حساب کچھ ایسا ہوگا. عجیب عجیب مسئلہ ہے. تو 2 اشعارے اٹھا کے لے جائیے, ذہن میں بٹھا لیجیے اسے انشاءاللہ. پہلا شعر یہ ہے, ذہن میں بٹھا لو, کانوں میں گھول کے اندر ڈالو, پھر سوچو اس کے اوپر کہ میں کون ہوں آخر. ٹھیک ہے نا؟ موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس, موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. نہیں سمجھ میں آیا نہیں؟ ہلو آیا؟ آ گیا تو بس میں دوبارہ نہیں پوچھتا, بھی اس کا خلاصہ بھی نہیں پوچھتا کیا بول رہے ہیں نوبل کے. دوسرا شعر بھی ہے انشاءاللہ, اس کے بعد باتیں ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ دیر بیٹھ گئے آپ لوگ بھی. دوسرا شعر یہ ہے, جان تو ایک دن جانی ہے کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. جان تو ایک دن جانی ہے کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ تو ہو گیا پورا خلاصہ. میں بولا تھا کہ آخری میں قرآن کو آسان پڑھنے کا نسخہ دے دوں. یہ کیا ہے بھائی؟ اگر میں کسی کو 5,000 کا چک نکال کے بتایا, سمجھو ذرا ادھر لے بولے تو سرے گردانہ سراں کمرہ نہیں دیکھ کے آگے آدمی لوٹتے ہوئے لیتا. ارے میں بولا یہ فارمولا بتا دیوں کا, بولے تو یہ کون سی بات ہے؟ نہیں, یہ کون سی لینگویج ہوئی, سمجھ میں نہیں ہے. میں تو وہ لینگویج بات کروں جو آپ کو سمجھ میں آتی. میری لینگویج الگ ہے کیا؟ ارے بولو جی. ارے نہیں, صدر صاحب کو نہیں ہے کیا؟ معذرت چاہوں گا صدر صاحب, آپ کے اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ قوم کی, ایسا نہیں چلتا.
اس کے لیے تربیتی کیمپس رکھیے آپ کہ کس طریقے سے قوم کھڑے ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ابھی 5 منٹ، ابھی 1 گھنٹہ بھر پہلے 5 منٹ کی تربیت میں اٹھی تھی یہ قوم. 1 گھنٹہ کا بیان سننے کے بعد میں اٹھیں گے بولے تو اٹھا دب گئی نہیں، تو نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے، نسخہ یہ ہے، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ جی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اس سے آسان نسخہ نہیں ملتا، اس کو لے کے جائیے انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا. کتنی آیتیں؟ زور سے. کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا. تو 5 نمازوں میں ایک دن میں کتنی آیتیں ہوتی؟ 25. ایک مہینے میں 750، ایک سال میں 9000. ایک سال میں 1.5 قرآن آپ ترجمے سے پڑھ لے رہے جو ابھی تک نہیں کرے تھے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ایک دن میں 25 آیتیں آپ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، معلومات کے ساتھ. ایک مہینے میں 750 آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ. ایک سال میں 9000 آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ. اس سے آسان کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ تو انشاءاللہ کب سے شروع کریں گے؟ آج سے کو اب سے بولنا. آج سے وہ تو پھر آج رات کے 12 بجے تک بھی ہے، فجر تک بھی ہے نہیں ہے نہیں. ابھی سے انشاءاللہ العزیز کریں گے انشاءاللہ تعالی. پڑھیے، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن سے جڑا ہوا مہینہ ہے الحمدللہ. تو آپ اب شروع کرتے کرتے ایک مہینے میں 750-800 آیتیں آپ تک پہنچ جائیں گی. پھر رمضان میں 750-800 آیتیں، مطلب 1500 آیتیں تو آپ کے پاس ترجمے کے ساتھ آ گئے الحمدللہ، ہے نا. باقی شوال میں پھر ختم کریں گے، ذی قعدہ میں ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز. کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور نڈھال مت بناؤ اپنے آپ کو، ایک بات ذہن میں رکھو، آپ نڈھال نہیں. نڈھال امتی چاہیے ہی نہیں امت کو. یہ کڑک نہ. میری آواز میں کمزوری دیکھے گا آپ لوگ؟ ارے بولو جی، دیکھے گا؟ نہیں تو میں جوان ہوں بوڑھا ہوں؟ ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی، آپ کی عمر کے حساب سے تو میں بوڑھا ہو گیا بھائی، لیکن میں بنا کے رکھا ہوں جوان آپ لوگوں کے واسطے. آپ لوگ بن رہے نہیں جوان، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ نہیں بنتے، نہیں بنتے جوان. ارے جوان نہیں بنتے. ارے کون سی قوم کے سامنے آ گیا بھائی؟ سجاد بھائی سوری، ایسا نہ کو بھائی. بنو جی انشاءاللہ، اٹھاؤ یہ قوم کو، اٹھائے کھڑا کرو. پھر دیکھو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل والا بنا دے، پھر سننے والوں کو صحیح عمل والے بنا دے. یا اللہ اسلام کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے. یا اللہ قرآن کی آیتیں ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. یا اللہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے. یا اللہ ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے. ہم ایک دوسرے سے پکی سچی محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ صحابہ جیسا جذبہ ہمارے اندر لا دے. یا اللہ جو بھی دشمن ہمارے ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. یا ان کے حق میں بہتری ہے تو ان کو بہتر بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.